لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلناكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. عاشور کا پورا دن مکمل، تو یہ جملہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیا کہ عاشور کا پورا دن فجر سے لے کر شام غریبہ تک جب دو مومنات ملاقات کریں تو حکم ہے کہ یہ دعا دہرائیں: وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ. اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے مع ولی، یہی حسین کے ولی، حسین کے وارث کے ساتھ مل کر. اب یہ دعا آپ مسلسل کل سارا دن پڑھیں گے، دہرائیں گے. لیکن جس آیت سے یہ دعا امام معصوم نے عکس کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی، یہ دعا تو امام کی ہے، لیکن وہ آیت بھی شب معراج کی آیت ہے. اور آج خطبے کے بعد میں نے پہلے اسی آیت کی تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل میں، جہاں درمیان میں معراج کا تذکرہ ہوا، ایک شروع میں، ایک آخر میں، ایک درمیان میں. تو یہ آیت وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلوم مارا جائے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے وارث کو حق دیا، اختیار دیا کہ وہ اپنے مظلوم کے قتل کا بدلہ لے. یہ حکم شب معراج آ رہا. اور عاشور کا پورا دن چونکہ آپ کو زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے اس دعا کی شکل میں، اس لیے میں نے اس کے بعد خطبے میں دوسری آیت وہ تلاوت کی جو ہمارے یہاں مریض کی شفایابی کے لیے پڑھی جاتی ہے اور صحیح پڑھی جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ آیت زمانے کے امام کے لیے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب مضطر دعا کرتا ہے تو کون ہے جو اس کی دعا کو پورا کرتا ہے، جواب دیتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پریشانی دور کر لیتا. مضطر امام زمانہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے، یہ ون آف دا ٹائٹل آف امام زمانہ. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، دعائے ندبہ میں، دعائے ندبہ ایوری فرائیڈے آپ تلاوت کرتے ہیں، این المضطر، این المضطر، آپ امام کا نام لیتے ہیں.
امام کا ایک نام ہے مستر. تو یہ آیت میں بنیادی اعتبار سے امام کا تذکرہ ہے، زمانے کا امام. ہم اور آپ تو اس آیت میں سپلیمنٹری طریقے سے آتے ہیں. اصلاً یہ آیت زمانے کے امام کو بیان کر رہی کہ جب یہ امام زمانہ جو مستر ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے اور پریشانی دور کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امام زمانہ کیا دعا کرتے ہیں، کون سی پریشانی ہے جو اللہ دور کرتا. بس آج کی رات شب جمعہ مجلس کے شروع میں تھوڑا سا بیان یہی کرنا، اور وہ یہ کہ دیکھیے، ایک تو بنیادی طور پہ زمانے کا امام اپنے ہر چاہنے والے، اپنے ہر ماننے والے، اپنے ہر شیعہ کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہتا. پریشانی ہمارے گھر میں آتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں امام زمانہ کے. بیمار ہم ہوتے ہیں، شفا یابی کی دعا زمانے کا امام کر رہا. اولاد کو ہماری کوئی مسئلہ پیش آتا، اللہ کی بارگاہ میں دوڑ کے زمانے کا امام جا رہا. ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آ رہا، ہم سے زیادہ زمانے کا امام تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعا کر رہا. روایتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم اپنے ایک ایک شیعہ کی حالت کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے تو پہلی دعا اس کے لیے ہم کرتے ہیں. اور پھر اگر صاحبان ایمان پر کوئی امتحان، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی ان کے عقیدے کی وجہ سے آ رہی، ایک تو ہوتا ہے نا ہمارے پرسنل پرابلم، صحت ہے، اولاد ہے، گھر کے جھگڑے ہیں، روزی کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، یہ ہر آدمی کے پرسنل مسئلے، اس میں بھی زمانے کا امام دعا کر رہا. اور ایک ہے کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے جب ہمیں ٹارچر کیا جاتا، واقعات پیش آ رہے ہیں، خدا 15 سال کے اس بچے کو جلد از جلد اور کمپلیٹ شفا اور ریکوری عطا کرے جو کل امام بارگاہ کے سامنے زخمی ہوا. گرچہ ابھی یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ کیا. مومن کے لیے بہت بڑی ذمہ داری، جب تک کہ شرعی طریقے سے اسے اصل حقیقت پتہ نہ چلے وہ بہت احتیاط کرے. لیکن یہ بات جو کہ تھوڑی دیر کے بعد میری مجلس میں آنے والی ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. لیکن اس واقعے کے بارے میں ابھی ہمیں تفصیلات نہیں معلوم. ایک عام قسم کا کوئی ہیٹ کرائم تھا یا واقعاً اس کا کوئی تعلق ہمارے نظریے سے تھا. دنیا بھر میں صاحبان ایمان دوسرے ملکوں میں مظالم کا نشانہ تو بن رہے ہیں. اب میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. کراچی میں عاشورے کے جلوس میں بم کے کتنے دھماکے ہوئے اور کتنے مومنین شہید ہوئے. کوئٹہ کتنے صاحبان ایمان، حتی عاشورے کے جلوس میں بھی. راول پنڈی، اسلام آباد، بہت ہی ریسنٹ واقعہ. تو اب یہ تو صاحبان ایمان کو بڑے بڑے امتحان دینا پڑ رہے ہیں. خون بہ رہا، لاشیں گر رہے ہیں، جوان بچے ہمارے مارے جا رہے ہیں. لیکن ان تمام مواقعوں پر امام نے ہمیں سختی کے ساتھ ایک حکم دیا کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرنا. اور یہاں پہ میں ایک ایسی بات کہہ دوں جو آدھا مجمع مجھ سے ایگری نہیں کرے گا، لیکن بہرحال وہ ہمارے مذہب کا بنیادی نظریہ، اور وہ یہ کہ جیسا پرسوں رات حضرت عباس کے مصائب کے درمیان ایک جملہ میں نے کہا، اور وہ یہ، اس کو تو 100% لوگ ایگری کریں گے. اسی جملے کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں، ایکسٹینشن 50% لوگ ڈس ایگری. مگر بہرحال وہ ایک ہی سیکوینس میں دونوں جملے. حضرت عباس والا جملہ تو بہرحال اصول دین میں شامل ہے کہ جو امام کہتا، یہ سمجھو کہ امام نہیں کہہ رہا ہے، خود اللہ آپ سے کہہ رہا. امام کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے. امام کے حکم کے بعد آپ کو یہ نہیں کہنا
کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ جو ہمارے یہاں داڑھی کے حوالے سے آرگومنٹ ہوتا ہے کہ داڑھی قرآن میں کہاں لکھی؟ امام کا حکم ایسا ہی ہے جیسے اللہ کہہ رہا. چنانچہ حضرت عباس کو امام کا آرڈر آ گیا، یعنی اللہ کا آرڈر. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہر آدمی جانتا ہے، مانتا ہے، اس پر عقیدہ. لیکن غیبت کے اندر جو مرجع وقت کہہ رہا ہے، یہ سمجھیے کہ گویا امام کہہ رہا. مجھے معلوم ہے کہ آدھے لوگ تو اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن غیبت امام میں مرجعیت کا یہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہمیں بنا کے دیا گیا، یہ کسی آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خود امام معصوم کا بنایا ہوا. اور اس پر مزید بات زیارت کے مجلس میں کروں گا، کیونکہ آج سب لوگ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں آئے. شب عاشور غم کا بیان زیادہ سننا ہے یا بہت ہلکی بھلکی باتیں؟ خیر، میں اپنا میسج تو دوں گا، لیکن یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. بعد میں بہرحال یہ سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں مرجع کا حکم اسی طرح سے ہے جیسے امام کا حکم ہے. مرجع غلطی کر سکتا، امام غلطی نہیں کر سکتے، فرق ہے. لیکن مرجع کی غلطی جب ہوگی تو امام کسی طریقے سے بتا دیں گے. اب یہ ایک الگ مسئلہ کیسے بتائیں گے. مرجع وقت آیت اللہ سیستانی نے جو خاص ہمیں اور آپ کو ایڈوائس کی، 4-5 ایڈوائس ان کی ایسی جو بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں. اب اگلا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے خود اچھا نہیں لگتا ہے. ذرا سا ممبر پر کچھ اپنی ذاتی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ اس لیے کہنا پڑ رہا تاکہ جو اصل بات ہے وہ پروو ہو جائے. اور وہ یہ کہ سال میں، اب آج کل تو تقریباً 2 مرتبہ میں کربلا یا عراق کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. اس سے پہلے 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، اور اکیلے زیارت کا موقع مجھے بہت کم ملتا. کبھی اکیلے کا ارادہ بھی کرتا ہوں اور خبر پھیل جاتی ہے تو گروپ بن جاتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں. تو پہلے بہت زیادہ آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کا موقع ملتا تھا. اب میں خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مصروفیات، تو جب کبھی کسی بھی گروپ کے ساتھ، کسی بھی قافلے کے ساتھ زیارت کے لیے گیا اور آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی، تو 4 ان کی ایڈوائس تو ہمیشہ میں نے سنی. اور یاد رکھیے گا کہ بعض ایسے لوکل پرابلمز ہیں کہ اس پر جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ہر ایک سے نہیں کرتے. مثلا کچھ ویسٹ کے پرابلم، پاکستان کا قافلہ آئے گا، اس سے وہ بات نہیں کہیں گے. ان کے پاس ایک تو ٹائم بھی کم ہے، اور پھر ٹو دا پوائنٹ بات، کچھ پاکستان کے لوکل مسئلے، پاکستانی قافلے کے ساتھ جاؤں گا، وہ باتیں کہیں گے، وہ آپ سے نہیں کہیں گے. تو لیکن 4 باتیں ایسی جس قافلے کے ساتھ میں گیا، کینیڈا، انگلینڈ، نارتھ امریکہ، گلف، انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا، یہ 4 باتیں جب پہلے آرام سے وقت ملتا تھا بات کرنے کا، 4 باتیں ہمیشہ ریپیٹ کی گئی. ان میں سے صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ اس وقت جو اصل دشمنان اہل بیت ہیں، ان کا مین ٹارگٹ ہے شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے اس کو بڑھانا. بلکہ آپ کو ان کا مشہور جملہ بھی یاد ہوگا کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، ایک گروپ کی بات، اور ایک مومن نے جوش میں کہا کہ نہیں، ہم اویئر ہیں، ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں. روک دیا کہ بھائی نہیں سمجھو، پارٹ آف دا باڈی، وہ تمہارا حصہ ہے، ان کو اپنا آپ سمجھو جیسے تمہارے جسم کا حصہ ہے. بھائی کے اندر بھی ذرا سا یہ کنسپٹ آ جاتا ہے کہ 2 الگ الگ ہیں. بہرحال چونکہ آج کی مجلس میں وقت کم ہے، اس اعتبار سے میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن یہ نصیحت کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، یورپ، مڈل ایسٹ، انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا،
ہر گروپ کو انہوں نے یہ نصیحت کی. اور دشمن کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا کہ ایک واقعہ یہاں پیش آتا ہے، ایک واقعہ وہاں پیش آتا ہے، ان سے کہتا ہے انہوں نے کیا، ان سے کہتا ہے کہ انہوں نے کیا. بہت ہمیں اس معاملے میں آج کے دور میں اویئر ہو کے بیٹھنا ہے، اپنے دشمن کی سازش کو سمجھنا بھی ہے، اور یہی کربلا کا اہم ترین میسج ہے. اس وقت بھی یزید کو امیر المومنین اور خلیفہ وقت کہنے والے کتنے تھے؟ بہت زیادہ. اور جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس کے انفلوئنس میں کتنے زیادہ لوگ تھے کہ حسین کی شہادت کو ایک باغی کی موت نعوذ باللہ قرار دے رہے تھے. لیکن میں ذرا سا اپنے ٹریک سے ہٹ رہا ہوں، اصل عنوان پہ آ جاتا ہوں، اور وہی کہ صاحبان ایمان کے پرسنل پرابلمز ہوں. مضطر ہے زمانے کا امام تڑپ تڑپ کے آپ کے لیے دعا کرے گا، یا اگر ہمارے مذہب کے حوالے سے ہم کسی مصیبت و پریشانی میں جائیں تو ہمارے پروٹیکشن کے لیے زمانے کا امام دعا کرے گا. امن یجیب المضطر. مگر ایک بہت ہی سمپل سا سوال کہ مولا، اب یہ میں امام سے سوال کر رہا ہوں، مولا آپ یہ جو اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈال رہے ہیں، غور سے سنیے گا یہ سوال جو میں امام سے کر رہا ہوں، اور اس کا وہ جواب جس کے لیے میں نے 2 دن پہلے خطبے میں امام کے لقب کو یا ٹائٹل کو چینج کیا، منتظر کے بدلے منتظر پڑھا، تو یہ آج کی بات تھی. تو سوال پہلے غور سے سنیے کہ مولا، یہ جو آپ خود اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں اور اتنی زحمت میں ڈال رہے ہیں کہ صاحبان ایمان کے پروٹیکشن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی واقعہ ہوا، مڈل ایسٹ میں کوئی واقعہ ہوا، سیریا میں کوئی واقعہ ہوا، بات کو لمبا کرنے کا فائدہ نہیں، آپ دعا کرتے. اس سے زیادہ آسان کیا یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہر ہو جائیں؟ اور ظاہر جب آپ ہو جائیں گے تو مومن کی دونوں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. زیادہ سمپل اور ایزی راستہ ہے نا. امام کے آنے کے بعد صحت کا مسئلہ نہیں ہوگا، ہر آدمی پرفیکشن کی منزل پہ جائے گا، کوئی بیماری اس دنیا میں نہیں رہے گی. امام کے ظاہر ہونے کے بعد رزق کا کوئی مسئلہ اس دنیا میں نہیں رہے گا. امام کے ظاہر ہونے کے بعد جو شوہر، بیوی، باپ، بیٹا، خاندان کے جھگڑے، ایک پوری لسٹ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر جو شیعت کے اوپر مشکلات کا زمانہ آتا، کبھی کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، کبھی یمن میں، کبھی سیریا میں، کبھی نائجیریا میں، یہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. تو مولا بجائے اس کے کہ آپ بار بار ہر مومن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں الگ سے دعا کرتے ہیں اور تڑپ تڑپ کے دعا کرتے ہیں، قرآن نے کہا مضطر. اور یہ جو آپ بار بار پوری شیعت کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اس کا آسان سلوشن کیوں اختیار نہیں کرتے اور ظاہر ہو جائیے؟ اب دیکھیے امام کا جواب کیا ہوگا. امام کا ایک ٹائٹل ہے منتظر اور ایک ہے منتظر، دونوں امام کے ٹائٹل. زیادہ مشہور منتظر، جس کا ویٹ دنیا کر رہی ہے. منتظر کا مطلب جو خود ویٹ کر رہا. امام منتظر کیوں ہے؟ سوال کا جواب دیں گے. امام کہیں گے کہ میں تو ابھی ظاہر ہونے کو تیار ہوں، کیونکہ امام اس لیے بھی ظاہر ہونے کے لیے تڑپ رہے ہیں. 2 باتیں آپ نے سنی، آپ کے پرسنل پرابلم سولو ہو جائیں گے اگر امام آ جائیں. ملت جعفریہ اور قوم شیعہ کے سارے جو باہر سے اٹیک ہم پر ہو رہے ہیں ختم ہو جائیں گے اگر امام آ جائیں. 2 باتیں تو ہیں. ان سے زیادہ تیسری بات امپورٹنٹ جو آپ کل دعا مانگیں گے، وَجَعَلْنَا مِنَ الطَّالِبِينَ بِالصَّارِحِ سار یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. آقا حسین کے خون کا بدلہ وہ امام کو لینا. کیا امام تڑپ نہیں رہے ہوں گے؟
کہ کتنے جلد وہ وقت آ جائے کہ میں اپنے دادا حسین کے خون کا بدلہ لوں. تو ہم سے زیادہ امام کو ظاہر ہونے کی جلدی ہے. میری اردو بھی ذرا ڈیفیکلٹ ہو گئی اور اسپیڈ بھی ذرا فاسٹ ہو گئی، مگر کیا کروں، لاسٹ 3 مجالس 10 منٹ میں نے ٹائم لیمٹ کو کراس کیا. آج میں نہیں چاہتا، آج مسلسل پوری رات مجلسیں ہیں تو بہت جلدی. تو مولا امام زمانہ ہم سے زیادہ تڑپ رہے ہیں ظاہر ہونے کے لیے. ہمیں تو اتنی کیئر نہیں ہے. مولا کیوں نہیں آتے؟ منتظر، امام خود انتظار کر رہے کہ میں جلدی سے ظاہر ہو جاؤں. تو امام کا عجیب جواب ہوگا، وہی جو ابو ذر غفاری نے اپنے جوان بیٹے کی میت پر ایک جملہ کہا تھا. ابو ذر کا بیٹا ذر بیٹے کا نام ہے، باپ کا نام ہے ابو ذر، اصل نام تو کچھ اور ہے، کنیت. جوان بیٹے کی میت کو دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ بیٹا تمہاری میت کو دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، بوڑھا باپ مر جائے. اب ہر باپ کہے گا یہ دن نہ آتا میں مر جاؤں، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج میں مر گیا تو میرا مرنا تو تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تم تو مر گئے. اب اگر اس کے ساتھ 500 آدمی بھی مر جائے تو مرحوم کو کیا ملے گا؟ لیکن اگر میں زندہ رہوں تو تیری مدد کر سکتا ہوں نیکیاں کر کے. اسی انداز کا جملہ امام فرماتے ہیں کہ میں ابھی اگر آ جاؤں، میرا آنا تمہیں کوئی بینیفٹ نہیں پہنچائے گا. دیکھیے ورڈنگ میری ہے، حدیثیں معصومین کی سب کو ملا کے، میرا آنا تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، اور وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. تمہارے گھر میں رزق کی پریشانی ہے، یہ چھوٹا نقصان ہے. تمہارے گھر میں بیماری ہے، یہ چھوٹا نقصان ہے. تمہاری اولاد غلط راستے پہ جا رہی ہے، یہ چھوٹا نقصان. اب آئیے، کوئٹہ میں تمہیں شہید کیا جا رہا ہے، یہ چھوٹا نقصان ہے. کراچی میں تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹا نقصان ہے. سیریا اور یمن میں تم مارے جا رہے، چھوٹا نقصان ہے. اگر میں آ گیا اور تمہاری یہ حالت رہی جو آج ہے تو زیادہ بڑا نقصان ہوگا. مولا وہ کیا بڑا نقصان ہوگا؟ کہا چونکہ ابھی تم میرے لیے تیار نہیں ہو، ابھی میں آ جاؤں تو تم بجائے اس کے کہ میری ہیلپ کرو، تم ہی میرے اگینسٹ میدان میں نکل کے میرے خلاف جنگ کرو گے. ابھی اگر تمہارے پرابلمز ہیں، صبر کر رہے ہو، اللہ ریوارڈ دے رہا. دنیا میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اللہ جنت دے رہا. لیکن اگر میرے خلاف تم نے تلوار چلائی تو میرا آنا تو تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا. میں تمہارا خیال کرتے ہوئے تمہارے ان پرابلمز کو چھوٹا پرابلم سمجھ رہا ہوں. دشمن کے ہاتھوں مارے جا رہے ہونا شہادت ہے، اور اگر میری تلوار سے مارے گئے تو ہلاکت ہے. دشمن کے ہاتھوں مارے گئے تو جنت ہے، امام زمانہ کی تلوار سے مارے گئے تو جہنم ہے. مولا آپ آ کے تو دیکھیے، ہم تیار ہیں آپ کے لیے. کہا نہیں تیار ہو، تم زبانی مجھے بلا رہے ہو. کوفے والوں نے بھی میرے دادا کو زبانی بلایا تھا، اور اتنا کہ بوریاں اس زمانے کے اندر خط سے بھر گئیں. کوفے والوں نے، ان میں وہ آدمی بھی تھا جس کا نام پہلی مجلس میں آیا. آج عشرے کی آخری مجلس ہے، ویسے عشرے عاشورے کے بعد ایک مجلس اور ہوگی. شبس ابن ربی خط لکھ کے بلا رہے، اور حسین کے شہید ہونے پہ منت کی اور شکرانے کی مسجد بنا رہا. اور ایسے کوفے والے سارے تھے، یا اکثریت 99.99% کا بلانے والے تو ہم کو بلا چکے، پھر ساتھ کہا دیا. ایسا نہ ہو کہ یہی تمہاری سٹوری ہو. میں تمہارے بینیفٹ کے لیے اپنے آنے کو ڈیلے کر رہا ہوں. شاید ابھی بھی اپنے آپ کو چینج کر لو اور میرے لیے اتنا پریپیئرڈ اور تیار ہو کے بیٹھ جاؤ کہ پھر میرے آنے کے بعد میری مخالفت نہیں ہوگی. اچھا اب ہم کہیں گے کہ نہیں ہم تو تیار ہیں. دو چیزیں امام چیک کر رہے ہیں. کیا ہمارا گھر اس قابل ہے کہ ابھی امام آ جائے؟ بھائی امام کیوں آئیں گے دنیا میں؟ میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں کہ زمانے کا امام
آج کی مجلس کا موضوع زمانے کا امام خود بخود کیوں بن گیا؟ عاشورے کی دعا کی وجہ سے وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ، یہ جو دعا آپ کل پڑھنا شروع کریں گے فجر کے بعد، اس کی وجہ سے، اور پھر اس کا بھی معراج سے کنیکشن بھی ملے گا، بلکہ اصل آیت تو معراج کی ہے جس سے یہ دعا بنائی گئی ہے، لیکن دعا اصل موضوع ہے اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کی فوج میں شامل کرائے، اس کے حوالے سے بات۔ امام کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ایک سوال کیا جائے کہ جب امام آ جائیں گے تو آپ نے اگر تاریخ نہیں پڑھی، حدیثیں نہیں پڑھی، قرآن ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، تب بھی سمپل طریقے سے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے، آپ کا تخیل کیا کہتا ہے امام کیا کریں گے، یا دنیا میں آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ کیا پہلا اناؤنسمنٹ یہ ہوگا کہ آج سے ساری نمازیں معاف، اب کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں؟ امام آنے کے بعد کیا یہ اناؤنسمنٹ کریں گے آج سے حجاب ختم، اے مومنات اپنی ساری چادریں اور عبایا اور اسکارف اتار کے جلا دو، میں آ گیا ہوں، اب کیا ضرورت ہے حجاب کی؟ کیا امام آنے کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کریں گے؟ کیا اب جتنا زیادہ ہو سکے مکس گیدرنگ کراؤ، برتھ ڈے پارٹی بھی، میرج پارٹی بھی، جو بھی فنکشن ہو، میں آ گیا ہوں، اب میں آ گیا ہوں، حرام کھاؤ کوئی پرواہ نہیں کرو، میں آ گیا ہوں، زیادہ سے زیادہ گناہ کرو۔ جس نے کچھ نہیں پڑھا امام کے بارے میں، میری یہ بات بھی وہ سنے گا، وہ بھی جو کچھ نہیں پڑھا کہے گا مولانا آپ توہین امام کر رہے۔ کیوں؟ امام آئیں گے تو امام تو کہیں گے کہ نہیں اب میں آ گیا ہوں، اب اسلام کا نظام قائم ہوگا جو معراج کی رات اللہ کے رسول کو نظام دیا گیا۔ اب ہر ایک کو نماز پڑھنا، اب ہر عورت کو حجاب کرنا، اب ہر نوجوان کو مس گیدرنگ سے بچنا، اب ہر گھر سے غنا اور حرام میوزک نکالنا، اب ہر ایک کو حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ابھی یہ سب کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر ابھی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے تیار نہیں ہو۔ امام کہیں گے میں تمہارے بینیفٹ کے لیے ڈیلے کر رہا ہوں۔ مولا ہمارا کیا بینیفٹ؟ کہا کہ میں آؤں گا تو میرے مخالف بنو گے۔ ہم نے کہا نہیں مولا ہم مخالف نہیں بنیں گے، ساتھ دیں گے۔ تو امام نے کہا میں چیک کرتا ہوں، ٹرائل کرتا ہوں تمہارا کہ کیا واقعا میرے لیے تیار ہو۔ دو باتیں، اپنا گھر دیکھ لیجئے جا کے کہ کیا واقعا ایسا ہو چکا ہے کہ اگر ابھی امام آ جائیں تو جیسا امام ساری دنیا کو بنانا چاہتے ہیں ویسا ہمارا گھر بن چکا ہے آلریڈی یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ دوسری بات پھر وہ ہے، پہلی بات تو ہر آدمی مجھ سے ایگری تو کر رہا کہ ہاں بھائی ابھی تک ہم خود اور ہماری فیملی اور ہمارا گھر ویسا نہیں ہے جیسا امام چاہتے ہیں، اس میں ایگری کرے گا، دوسری بات کو ایگری نہیں کرے گا، مگر اپنی جگہ وہ بھی حق ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا، جیسے آقا حسین نے کہا کوفے والوں تمہارا امتحان لینے کے لیے میں مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ امام نے اپنی غیبت میں مراجع کا نظام قائم کیا، مجھے بلا رہے ہو کہ میری ہر بات مانو گے، چلو میں اپنے ایک نمائندے تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم ان کی کتنی بات مانتے ہو۔ وہاں تو پہلا نعرہ یہ لگتا ہے کہ نجف اور قم میں بیٹھنے والا بوڑھا مرجے کینیڈا اور امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ کے پرابلم کو نہیں سمجھ سکتا، ہمیں یہ مرجع چاہیے لیکن ان علاقوں کے لیے، نجف کے لیے، یورپ کے لیے نہیں چاہیے، یہاں کے لیے لوکل مرجع ہونا چاہیے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ میں ہسٹری سے آپ کو بتا دوں، رسول اللہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوئے بہت سارے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حکومت حاصل کرنے کا ہی تو بڑا سمپل اور ایزی راستہ ہے، نبوت کا دعویٰ کرو اور تمہیں پھر دنیاوی حکومت بھی مل جائے گی، یہ تو بڑا ایزی راستہ ہے۔ رسول اللہ کی حکومت سارے عرب میں پھیل گئی، کہا کیوں؟ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے تو تھے نہیں، نبوت
کا اعلان کیا رسالت کا اور لوگ آ گئے تو ایزی راستہ ان کو لگا. جیسے یزید نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ دربار میں کہہ بھی دیا لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل. بنی ہاشم نے خالی حکومت کے لیے یہ ایک ڈھونگ رچایا، نہ کوئی وحی نہ کوئی فرشتہ. یہ بہت سے لوگوں کو ایسا فیل ہوا، بہت ایزی راستہ. چنانچہ پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں ہی جھوٹے نبی عرب میں پیدا ہونے لگے. ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر چیئر لینا ہے اور تخت پہ بیٹھنا ہے بہت ہی آسان راستہ ہے نبوت. اب ہوا یہ کہ میں ہسٹری تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، میرا اپنا جو ایک سبجیکٹ ہے اس میں رہ کے بات کر رہا ہوں. اس میں ایک عورت بھی تھی سجا، مردوں نے بھی دعویٰ کیا، کئی نام ہیں، مسیلمہ کذاب بہت مشہور ہے اور کئی نام ہیں. اور ایک عورت بھی تھی، اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں. اچھا، اس نے اپنی نبوت کے لیے جو آرگومنٹ دیا بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اس نے یہ کہا کہ رسول سچے رسول ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط رسول ہے، لیکن ان کی رسالت جو ہے وہ سب کے لیے نہیں. اچھا، کیوں نہیں؟ کہا کہ عورتوں کے اپنے بہت سارے پرسنل پرابلم ہوتے ہیں، ایک مرد تو وہ پرابلم سمجھ بھی نہیں سکتا. یہ ہسٹری میں ریکارڈڈ جملہ ہے سجا کا. کہا کہ ایک مرد کیسے عورتوں کے پرابلم سمجھے گا جو ان کے اپنے پرسنل پرابلم ہے، اس کو ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے. تو مردوں کے لیے تو اب کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو اسٹل ایک رسول چاہیے تاکہ عورتوں کے پرابلم سمجھ کر ان کا سلوشن پیش کرے. یہ ہسٹری کے اندر سجا کی جھوٹی اور کھوٹی نبوت کی دلیل. آج یہی دلیل ہمارے کو بہت سارے یوتھ دیتے ہیں کہ مرجع ٹھیک ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، مگر انڈیا کے لیے، مگر پاکستان کے لیے، مگر ایسٹ افریقہ کے لیے، مگر نجف کے لیے، مگر قم کے لیے. یورپ اور امریکہ کے ریکوائرمنٹ ہی کچھ اور، یہاں کا ماحول ہی کچھ اور. یہاں کے مسائل تو وہی سمجھے گا جو یہاں رہتا ہو، پارٹ ہو اس ماحول کا، پھر وہ سمجھے گا اور فتویٰ دے گا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرجع جیسے فتویٰ بناتا ہے، وہ بناتا نہیں ہے کہ جیسے حالات ہوئے فتویٰ بنا دیا. وہ فتویٰ قرآن و حدیث سے دیتا. لیکن عجیب بات ہے کہ نہیں، جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والی عورت نے جو آرگومنٹ دیا، جھوٹی مرجعیت کو پروموٹ کرنے والے آج اسی آرگومنٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اگرچہ مرجعیت کے حوالے سے تو یہ بات بالکل غلط، مگر پیغمبر کی رسالت و نبوت کے حوالے سے جو اس عورت نے اعتراض کیا، یہ پیغمبر کے زمانے کی ہے. جیسے ہی پیغمبر دنیا سے گزر گئے، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. لیکن پیغمبر کے حوالے سے تو اس کا آرگومنٹ بالکل ہی غلط بھی شاید اتنا غلط نہ ہو، صحیح بھی ہے، لیکن پیغمبر نے اس کے آرگومنٹ کا جواب پہلے ہی دے دیا. پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے وہ جواب دیا جو معراج کی رات ملا. پیغمبر شریعت لے کے آ رہے ہیں نا، لیکن شریعت کے ساتھ معراج کے ایک تحفے کا نام ہے فاطمہ زہرا. جب فاطمہ زہرا کو لے کے آئے تو اس عورت کے کھوٹے آرگومنٹ کا جواب ہو گیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایک مرد کیسے عورتوں کے پرابلم سمجھ سکتا ہے. فاطمہ کو دیکھو، فاطمہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ پیغمبر کا جز ہے، فاطمہ تو بذات و منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. یہ نہیں کہا میرے جگر کا حصہ ہے، میرے باڈی کا حصہ ہے، کہ میرا حصہ ہے. چنانچہ جہاں جہاں عورتوں کو پیغمبر کی رسالت سمجھنے میں پریشانی ہوگی، وہاں فاطمہ کی سیرت سامنے آ جائے گی. فاطمہ معمولی ذات کا نام نہیں ہے. فاطمہ پیغمبر کی رسالت کو مکمل کرنے والی. البتہ جو میں نے معراج میں ایک جملہ کہا، معراج کی دعا کا آخری 2 ٹکڑے، پیغمبر نے رحمت مانگی وہ فاطمہ، پیغمبر نے مددگار مانگا وہ علی. یہ 2 پیغمبر کو معراج کے تحفے ملے.
تو یاد رکھیے علی اس کا نام ہے جو دین کو مکمل کرتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور فاطمہ اس کا نام ہے جو رسول کی رسالت کو مکمل کیا کرتی ہے۔ علی اور فاطمہ کی میچنگ پورا ایک اشرا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثلا یورپ کی بات نہیں کہتا، اپنے پاکستان کی بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی کوئی عورت اتنے سارے کاموں میں بزی ہو کہ وہ پیغمبر پہ اعتراض کر دے، مثلا نماز کا وقت آ گیا، نماز بھی پڑھنا، شوہر کو گھر میں آنا، اس کے لیے کھانا بھی پکانا۔ ہمارے یہاں تو نمک تیز ہونے پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہاں تو کھیل نہیں ہے، وہاں تو کھیل ہے نا۔ بچہ رو رہا ہے، بچے کو بھی بہلانا، بہت شدید گرمی ہے اور وہ عورت گرمی سے پریشان، اور ایک بار کہتی ہے کہ رسول اللہ کو کیا پتا، وہ عورت ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا عورت کے لیے کتنا مشکل ہے، گھر کے کام بھی کرنا ہے، شوہر کا بھی خیال کرنا، بچے کو بھی بہلانا، نماز بھی پڑھنا۔ وہ تو زبان سے کہہ کے چلے گئے۔ بدتمیز عورتیں، روڈ عورتیں ایسی ہوتی، وہ تو کہہ کے چلے گئے۔ خود عورت ہوتے تو پتا چلتا، پیغمبر نے کہا میری بیٹی میری رسالت کا حصہ، فاطمہ بتائے گی گرمیوں میں چکیاں پیس کر، بچوں کو پال کر، نمازیں پڑھ کے شوہر کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے۔ فاطمہ وہ رول ماڈل بنے گی جو پیغمبر کی رسالت کو، سجا کی دلیل، عورت کے لیے عورت نبی ہونا چاہیے، وجود فاطمہ اس کی دلیل کو توڑ رہا۔ فاطمہ، اور یاد رکھیے فاطمہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، آج کل کی بھاشا میں بات کروں، فاطمہ آج کی رات ایک جملہ کہہ دوں، فاطمہ کا گھرانہ آج کی رات آباد ہے، کل کی رات برباد ہو جائے گا۔ فاطمہ کائنات کا پاس ورڈ ہے، یہ آپ دعا میں بھی اکثر پڑھتے ہیں، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض۔ اللہ فاطر ہے، زمین اور آسمان کا کریٹر، اوریجنیٹر، وہ فاطر ہے، اور اس نے فاطمہ کو بنایا کہ فاطمہ اس کائنات کا، یونیورس کا پاسورڈ ہے۔ ایک واقعہ آپ آج کل اکثر سنتے ہیں، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن اکثر سنتے ہیں کربلا کے 100 سال پہلے کے اس عظیم عالم کا، کہ جیسے آج کی جنریشن آیت اللہ بہجت کے نام کو جانتی ہے تو ذہن میں معجزے آ جاتے ہیں، علم عرفان آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے تاریخ میں اہم ترین نام آغائے مرتضیٰ کشمیری کا تھا، جو کربلا کے 100 سال پہلے کے عالم، اور ان کا ایک مشہور واقعہ، وہ لاک ان لاک کرنے والا، بہت ہی مشہور واقعہ نا، کہ کسی نے آ کر کہا مڈ نائٹ کہ میرا گھر لاک ہے، کی جو ہے میں کھو چکا ہوں، گھر کھل نہیں رہا، کہا چلو میرے ساتھ، اور وہاں جا کے کچھ پڑھا اور وہ لاک کھل گیا۔ اس نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ کہا میں نے اپنی دادی فاطمہ کا نام پڑھا کہ نام فاطمہ سے یہ لاک کھلا، کیونکہ اس نے آ کر کہا تھا مجھے موسیٰ کی ماں کا نام بتائیے، پبلک میں مشہور ہے کہ موسیٰ کی ماں کے نام سے لاک کھل جاتے ہیں۔ تو کہا جب تو نے یہ کہا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر مادر موسیٰ کے نام کا اتنا احترام اور اتنی پاور ہے، میری دادی تو ان کی بھی سردار ہے، ان کے نام میں اس سے زیادہ طاقت ہوگی۔ لیکن خالی ایک لاک نہیں کھلتا نام فاطمہ سے۔ کل کچھ دعائیں آئی تھی، اور آج بھی بعض مومنین نے دعا کے لیے کہا، شب عاشور کون دعا مانگے، عاشور کے دن کون دعا مانگے، مگر عمل عاشورہ میں دعا شامل ہے کہ نہیں؟ یہ آل محمد کا وہ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک ہے کہ وہ آل محمد عاشور کے پرابلمز میں ہیں اور ہمارے لیے دعا کروا رہے ہیں، ہماری روزی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے گھر کے پرابلم۔ جو میں نے اس دن حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے جملہ کہا، 18 لاشیں زینب کے گھر کے پرسہ دے رہی ہیں زوجہ حبیب کو، یہ آل محمد کا طریقہ۔ تو خیر، نام فاطمہ یاد رکھیے، جو پہلے ہوٹلز میں ایک ماسٹر کی ہوتی تھی، ہر روم کی الگ کی ہے، لیکن ایک ماسٹر کی ہے جس سے ہر روم کھل جائے گا۔ آج کل پاسورڈ آتا، آپ کسی بھی اسمارٹ فون کا پاسورڈ معلوم ہو گیا، کسی کے کمپیوٹر کا پاسورڈ معلوم ہو گیا، پاسورڈ معلوم ہوا تو آپ نے اس کی ساری باتیں
کنٹرول کر لی. کائنات کا پاسورڈ نام فاطمہ. ایک روایت اپنے جملوں میں بتا رہا ہوں, وقت بہت کم ہے اور آج مومنین کرام تھوڑے سے زیادہ ہیں تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے میں جلدی جلدی اختتام پہ جا رہا ہوں, اور ویسے بھی ٹائم تو پورا ہو گیا. روایتوں میں ایک جملہ آیا, ساری نیکیاں, ساری نعمتیں, سارے اللہ کے احسان اور برکتیں اللہ نے ایک کمرے میں بند کر کے اس کو لاک کر دیا, اور فاطمہ کا نام اس کمرے کے لاک کو کھولنے کے لیے ہے کہ اگر نام فاطمہ صحیح طریقے سے لے لیا تو وہ کمرہ کھل گیا, تو اس میں کیا آپ کو ملے گا؟ ہر نعمت. رزق وہیں ملے گا, اولاد وہیں ملے گی, صحت وہیں ملے گی, دشمنوں سے بچاؤ وہیں ملے گا, گھروں کا پیس وہیں پہ ملے گا. نعمت کوئی بھی اللہ کی گنی ہے سب ایک. اچھا اب ایک الٹی حدیث بھی, اب یہاں تک بات پہنچی تو سمجھا دوں. تو اللہ تبرہ دونوں قسم کی حدیث ہے. اللہ نے سارے گناہ اور ساری مصیبتیں ایک گھر میں بند کر, ایک کمرے میں بند کر دی, اور اس کا ایک لاک کا شراب اور جھوٹ یہ کی ہے اس کی. جو شراب پیتا ہے یا بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ گویا اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو خود انوائٹ کر رہا ہے, وہ ان لاک کر رہا. لیکن صاحبان ایمان اور عزاداران ایمان میں سے نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے, نہ کوئی شراب پیتا ہے. ہم تو آ رہے ہیں حاجت مند مومن, التماس دعا کروانے والے مومنین, ہر ایک سے کوئی اسپیشل عمل یا دعا مانگنے والے مومنین. ساری اللہ کی نعمتیں اور برکتیں ایک کمرے میں بند ہیں, اور اس کمرے کی کا نام ہے فاطمہ. کائنات کے پاسورڈ کا نام ہے فاطمہ. اگر یہ نام فاطمہ صحیح طریقے سے استعمال کرے پوری کائنات آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اچھا مجھے اب تک یاد ہے 20 جمادی الثانی تھی جو شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے, تو ہمارے یہاں اس میں خوشحالی کا جشن ہوتا, اور اس دن میں کربلا میں تھا. جو ہمارا گروپ تھا اس نے کہا کہ ہم لوگ جشن کرتے ہیں, کرنا چاہیے. اس تقریر میں نے یہی بات کہی, شہزادی کی ولادت کی رات. چنانچہ میں نے یہ حدیثوں کی روشنی میں یہی بات بیان کی کہ ساری کائنات کی برکتیں اور نعمتیں آپ کو کیا چاہیے, جو چیز بھی آپ کہیے نام فاطمہ. ہو گئی تقریر ختم. اس کے بعد ایک صاحب آئے اور کہا کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا, دینے والا اللہ ہے, یہ جو آپ نے کہا ہر چیز فاطمہ سے ملے گی. اب بات تو ان کی لمبی تھی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے مختصر کرتا ہوں. میں نے کہا آج تو ہم لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں شام کو, تو ٹائم نہیں رہا, تو ظہرین کی نماز کے بعد یہ خوشحالی کا جشن تھا, تو بعد میں آپ کو جواب دوں گا. یہ ابھی ہم لوگ زیارت کریں, اصل تو ہمارا مقصد زیارت ہے. اس دن ہمیں زیارت کرنا تھی کربلا میں مقام علی اکبر, مقام علی اصغر, مقام امام زمانہ, فرات کا دریا, اور آخر میں باغ امام صادق. یہ زیارت تھی. یہ زیارتیں کرتے کرتے ہم آخر میں وہاں پہنچے, تو وہاں پہ چھٹے امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ باغ امام صادق کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے. وہاں پہ زیارت پڑھی جاتی ہے جو وہاں لکھی ہوئی ہے گیٹ پر. اب وہ زیارت شروع ہوئی, میں نے زیارت پڑھائی, سارا گروپ زیارت پڑھ رہا. وہاں آخری لائن میں ایک لفظ آ گیا اور وہیں میں رک گیا. ان صاحب کا کندھا پکڑا, کہا کہ بس یہ ختم ہو رہی ہے آخری لائن. وہ لفظ یہ تھا کہ السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات, اے امام آپ کو ہمارا سلام, آپ مفتاح ہیں. عربی میں مفتاح کے معنی آج بھی ہیں چابی یا کنجی یا کی, کوئی چیز, کوئی دروازہ کھولنے والی کی, مفتاح. اور خیرات خیر کی جمع, خیر کے معنی نیکیاں. اے امام صادق آپ پہ ہمارا سلام, آپ ہر خیر, آپ ہر نیکی, آپ ہر نعمت کی چابی ہیں, جو ملتا ہے وہ آپ کے ذریعے سے ملا کرتا. میں نے کہا آپ سوال کر رہے تھے نا کہ میں نے شہزادی کو کیسے کہہ دیا مفتاح الخیرات. آئیے یہ آپ کے سامنے زیارت لکھی ہوئی,
زیارت جامعہ میں تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ میسج ہے، نام فاطمہ. اور جب ایک مومن کی ملاقات زمانے کے امام سے ہوئی، عام مومن نہیں، اپنے زمانے میں آغائے بہجت ہی کی طرح سے انتہائی پرہیزگار، پوائس و متقی، خالی پرہیزگار و متقی نہیں، مجتہد، خالی مجتہد نہیں، اپنے زمانے کا عظیم ترین مرجع، جس نے ایک ایسا طریقہ شروع کیا جو اب تک رائج ہے. قم، شہزادی معصومہ قم کے حرم میں پہلے نماز جماعت نہیں ہوتی تھی. یہ بہت پرانی نہیں، 100 سال کے اندر کی بات. آغائے شہاب الدین مرشی نجفی نے نماز جماعت قائم کی تھی شہزادی کے حرم میں. آج آپ میں سے جو بھی ایران جاتا ہے قم میں نماز جماعت پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ آغائے مرشی بہت پرانی شخصیت نہیں، 91 میں انتقال ہوا. یہ آغائے مرشی کا واقعہ فرماتے 4 مرتبہ زمانے کے امام مجھ سے ملے، اور پورے واقعات لکھے ہیں. آپ خود بھی گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹائم ہے ہی نہیں. اور ہر بار میں نے امام سے ایک سوال ضرور کیا، اور بھی کیے ہیں، ہر بار الگ الگ باتیں تھی، ایک سوال ہر بار کیا. یہ 4 ملاقاتیں ایک ہفتے میں نہیں ہوئیں، یہ 4 ملاقاتیں ہوئیں 70 ایئرز کے عرصے میں. آج ایک ملاقات ہوئی 20 سال بعد دوسری، پھر ایک ملاقات ہوئی 40 سال بعد. تو ایک سوال ہمیشہ کیا کہ مولا اگر کوئی اپنی کوئی حاجت یقینی قبول کروانا چاہتا تو اس کا کیا طریقہ؟ کہا کہ یہ دعا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. 4 مرتبہ زمانے کے امام نے کہا. درود بھیجے محمد و آل محمد. 4 مرتبہ زمانے کے امام نے الگ الگ، آج 20 سال بعد، پھر 15 سال بعد، پھر 25 سال بعد، جب پوچھا گیا ایک ہی جواب دیا، ہماری دادی کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور پھر یہ دیکھو کہ کیسے تمہاری حاجت پوری نہیں ہوتی. کیونکہ نام فاطمہ مفتاح الخیرات، نام فاطمہ کائنات کا پاسورڈ، نام فاطمہ تحفہ معراج، وجود فاطمہ بھی اور نام فاطمہ بھی. ہمارے سارے پرابلمز کا حل. مگر ادھر زمانے کے امام کا یہ کہنا کہ ابھی تم لوگ مکمل طور پہ تیار نہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ کا پورا گھر آج کی رات آباد ہو کے کل رات کو برباد ہو جائے، اور زمانے کا امام جسے اس خون کا انتقام لینا ہے وہ اپنے ظہور میں خود ڈیلے کروائے. یہ آج کی مجلس کا خلاصہ صرف ہماری وجہ سے، مثلا 2 4 5 مومنین نہیں، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اچھے لوگ بھی اور بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن میجورٹی نہیں. آج کی رات تو وہ رات ہے کہ خاص فاطمہ کو پوری رات جاگ کر عزاداری کرنا. جو مڈ نائٹ کی مجالس ہوتی ہیں امام باڑے میں، وہاں تفصیل آئے گی. لیکن بس فاطمہ کی ہر قربانی اپنی جگہ. بے غیرت دشمن، بے حیا دشمن ایک ایک شہادت پہ خوشی کے شادیانے بجاتا، مگر صرف ایک شہادت خاندان فاطمہ کی ایسی جس پہ اپنے نہیں غیر، دوست نہیں خون کے پیاسے، حسینی نہیں یزیدی بھی چیخ چیخ کے رونے لگے. اور وہ ہے رباب کا اصغر. یہ کربلا کی بڑی عجیب قربانی ہے. یہ واحد قربانی ہے جس پر یزیدی روئے، اور یہ واحد قربانی ہے کہ حسین جیسا صابر
کائنات میں حسین کے صبر کی کوئی اگزامپل ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم نے حسین کے لیے ایک ٹائٹل استعمال کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بڑے سے بڑا امتحان دیا حسین، اطمینان۔ پورے کربلا میں آپ کو حسین کہیں پہ پریشان نظر آئے؟ ہاں، صرف ایک موقع پر، وہ اصغر۔ ادھر یزیدی روئے اور ادھر کائنات کا سب سے بڑا صابر، جسے قرآن کہہ رہا نفس مطمئنہ۔ مگر اصغر کی شہادت، حسین کا اطمینان بھی رخصت ہوا۔ بھئی میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ کتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں ہر سال عاشور کو آپ کو دیکھ کے۔ میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو کہ عاشور کا دن آتا ہے، اعمال عاشورہ میں آپ لوگ 7 مرتبہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ پوچھا گیا کہ بھائی یہ عمل عاشور کا حصہ کیسے بنا؟ کہا اصغر کا لاشا لے کر حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ لاشا لے کے میں کیا کروں۔ حسین پریشان ہے۔ 7 مرتبہ، 7، ایک مرتبہ نہیں۔ یعنی جملہ تو مجھے خود برا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت حسین کا ڈیسیشن پاور گویا وہاں پہ جواب دے گیا۔ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے مجھے کیا کرنا۔ یہ اکبر کی شہادت پہ نہیں، یہ عباس کی شہادت پہ نہیں ہے، یہ قاسم کے بدن کے ٹکڑوں میں نہیں ہے، یہ اپنی شہادت پہ نہیں ہے، یہ صرف اصغر کی شہادت۔ اور اصغر تو میدان کربلا کا عجیب مجاہد، عجیب مجاہد، خود سے نہیں آیا ہے۔ حسین ایک وعدہ کر کے لائیں، یہ وعدہ حسین نے عباس سے نہیں کیا، یہ وعدہ حسین نے اکبر سے نہیں کیا، یہ وعدہ حسین نے قاسم سے نہیں کیا۔ اصغر میدان کربلا کا عجیب مجاہد، وہ حسین کے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک وعدہ کر کے حسین لائے۔ ہمارے بزرگ علماء ایک روایت پڑھتے ہیں، 28 رجب کا حسینی قافلہ مدینے سے چلنے والا، سواریاں آ گئیں، شام کا وقت قریب ہے۔ حسین نے زینب کبریٰ کو پیغام بھجوایا، کنیز گئی، پیغام دیا کہ شہزادی میرے آقا نے کہا کہ بیویوں سے کہیں کہ باری باری ذرا جلدی سے آ جائیں، مغرب سے پہلے یہ قافلہ موو کرانا۔ پیغام ملا۔ جیسے ہی یہ پیغام ملا، حسین کی ننھی فاطمہ صغریٰ، جسے اب تک امید تھی شاید میرا بابا مجھے لے جائے، اب جب یہ دیکھا کہ ساری بیویاں جا رہی، اب بظاہر کوئی چانس نہیں ہے صغریٰ کے جانے کا، تو صغریٰ رباب کے قریب آئیں اور کہا اماں رباب، جب سے میرا یہ بھائی اصغر پیدا ہوا میں تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکی۔ 28 رجب کو اصغر کی ایج کیا تھی؟ 2 ویک بھی نہیں۔ صغریٰ بیمار تھی۔ بیمار سے چھوٹے بچوں کو یا نیو بورن کو دور رکھا جاتا۔ صغریٰ خود بھی احتیاط کر رہی تھی کہ ابھی میں بیمار ہوں، جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو اصغر کو گود میں لے کے کھیلوں گی۔ لیکن اب وہ دیکھا کہ 28 رجب کی تاریخ آ گئی ہے، بابا کا قافلہ جا رہا، میرا اصغر بھی جا رہا۔ رباب کے پاس آئی، کہا اماں جب سے یہ پیدا ہوا میں تو صحیح طریقے سے اس کو دیکھ بھی نہیں پائی، اب آپ جا رہی ہیں اس کو لے کر، تو ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دیجئے، ذرا اچھی طرح سے بھائی کو دیکھ لوں۔ رباب نے اصغر سکینہ کی گود میں دے دی۔ سکینہ بھی رباب کی بیٹی ہے اور اصغر بھی۔ ایک بار صغریٰ کی گود میں دے دیا، صغریٰ نے اپنی گود میں اصغر کو لیا اور کانوں پہ منہ رکھ کے، جیسے بچوں کا طریقہ ہے، کہنے لگی اصغر بھیا سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ بچے آپس میں اسی طرح بات کرتے ہیں۔ جیسے یہ کہا، بہن کی بات اس طرح اصغر کے کان سے اس کے دل میں اتر گئی کہ اصغر آ کے چمٹ گیا صغریٰ سے۔ اچھا اب رباب آگے بڑھی، تھوڑی دیر کے لیے دیا تھا نا، وہاں سواریاں آ گئی ہیں، حسین کا پیغام آ گئے، آگے بڑھی اور قریب آ کے کہا اصغر بیٹا میری گود میں آ، یہ کہہ کے ہاتھ پھیلا دی۔ اصغر نے منہ پھیرا، صغریٰ کی گود میں منہ چھپائے پڑا۔
حسین کا دوسرا پیغام آیا، کنیز پھر آ گئی۔ آقا نے کہلوایا ہے دیر ہو رہی ہے، ذرا جلدی سے بیویوں سے کہیں سواری پہ سوار۔ اب رباب کی بات تو اصغر نے سنی نہیں، اب دوسری بیویاں آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی، ننھی سکینہ آگے بڑھی، اصغر کسی کی بات ہی نہیں سن رہا۔ آخر حسین نے تیسری مرتبہ پیغام بھیجوایا، زینب دیر ہو رہی ہے، قافلے کو جلدی چلانا، بیویوں سے کہو باہر آئیں۔ اب خود زینب آگے بڑھی، ثانیہ زہرا، وارث فاطمہ، عصمت صغرا کی مالک، شریکت الحسین، زینب آگے بڑھی، ہاتھ پھیلا دیا، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا۔ زینب، لیکن آج پتہ نہیں اصغر کو کیا ہوا ہے کہ صغرا کی گود سے آنے کو تیار نہیں، منہ چھپائے۔ زینب کی بھی بات سنی ہے لیکن آنے کو تیار نہیں۔ چوتھی مرتبہ حسین کا پیغام نہیں آیا، خود حسین آ گئے۔ زینب بہن کیا ہو گیا، ان بیویوں کو اتنی دیر ہو رہی ہے، یہ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ زینب نے کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا، اصغر نہیں مان رہا، اصغر آنے کو تیار نہیں۔ حسین اصغر کے قریب آئے، کان پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کہا، اور اصغر اچھل کر صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے۔ ایک جملہ، اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن کربلا کے جہاد میں مجھے تیری ضرورت ہے، جب تک کہ تو میرا ساتھ نہیں دے گا حسین کا مشن کامیاب نہیں ہوگا۔ اتنا سنا اصغر نے، بابا کو اپنے جہاد میں میری ضرورت ہے، بابا کا جہاد میرے ذریعے کامیاب ہوگا۔ اصغر اچھل کے آ گئے حسین کی گود میں۔ باقی ساری باتیں مختصر کرتا ہوں۔ عاشور کی سے پہر آ گئی، عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اون مارے گئے، محمد مارے گئے، اولاد جعفر طیار ماری گئی، اولاد مسلم ماری گئی، اولاد عقیل مارے گئے، سب مارے گئے۔ حسین طلحہ زینبیہ پہ کھڑے ہوئے، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کہیں سے جواب تو نہ آیا۔ خیمہ گاہ سے اللہ آپ کو کربلا لے گیا ہے، طلحہ زینبیہ کے پیچھے تو ہے خیمہ گاہ، خیمہ گاہ سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین خیمہ گاہ میں گئے، زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، یہ بیویاں کیوں رو رہی؟ کہا بھیا جیسے ہی تو نے حل من ناصرین کہا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا، یاد دلا رہا ہے بابا تو نے مدینے میں وعدہ کیا تھا مجھے بھی جہاد کرنا ہے، ابھی تیرا ننھا مجاہد اصغر زندہ ہے، ابھی حل من ناصرین نہ کہنا، جب میں مارا جاؤں تب حل من ناصرین کہنا۔ اصغر نے گہوارے سے گر کے یاد دلایا، بابا ابھی ایک مجاہد باقی ہے، ایک ناصر باقی ہے۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا اور لے کے فوج اعداء کے سامنے چلے۔ واقعات آپ کے سنے، دھوپ نہ لگے تو ابا کے دامن میں چھپایا۔ لشکر یزید کہہ رہا کہ شاید حسین قرآن لے کے آئے ہیں، مگر حسین نے ابا ہٹائی، ایک ننھا سا قرآن حسین کی گود میں نظر آ رہا۔ حسین نے کہا اے لشکر یزید، اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا ہے، ہو سکے تو اسے پانی دے دو، اور پھر جلتی ریتی پہ اصغر کو لٹا دیا۔ شاید تم یہ خیال کر رہے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پیوں گا، خود آ کے پانی پلا دو۔ پھر بھی کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین نے اصغر کو دوبارہ گود میں لیا، اصغر سے کہا اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، تم خود اپنی حجت ان پہ تمام کرو۔ اب حسین کو کچھ نہیں بولنا ہے، اب اصغر کو کہنا ہے۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، اور حالت یہ تھی کہ آپ تو کیا روئیں گے، سارا لشکر یزید منہ پھیر پھیر کے رو رہا۔ اصغر کی شہادت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں نا، یا حسین پریشان ہوئے تھے یا عمر سعد پریشان تھا۔ گھبرا کے ہرملا کے پاس آیا، ہرملا اگر کچھ دیر اور یہی منظر رہا تو میری فوج میرے خلاف بغاوت کر دے گی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ کربلا کا عظیم مجاہد حسین بھی پریشان ہوئے،
عمر سعد کو بھی اصغر نے شکست دی. اختہ کلام الحسین. ہر ملا ایک بار اپنے تیروں کو دیکھتا. عرب میں ایک بھال کا تیر آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا. 2 بھال کا تیر گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا. 3 بھال کا تیر اگر کسی دیوار میں سوراخ کرنا ہو یا درخت میں سوراخ کرنا ہو 3 بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے. ہر ملا نے 1 بھال کا تیر نہیں نکالا, 2 بھال کا تیر نہیں نکالا, ایک بار 3 بھال کا تیر نکالا. ہائے گھوڑے کی گردن, کہاں 6 مہینے کے اصغر کا نازک سا گلا. تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. ایک مرتبہ کمان میں تیر لگایا اور تیر چلانا چاہا, ہاتھ کانپ گئے, تیروں کمان گر پڑے. دوبارہ کوشش کی, پھر ناکام رہا. تیسری مرتبہ بھی جب تیروں کمان گر گئے, اس کا دوست سنان قریب آیا, کہا کہ ہر مولا اگر کوئی مجھ سے کہے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے, میں تیرا نام لوں گا. ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا. ہر مولا کہتے ہیں بچے کی بات نہیں, جب میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑی ہے, ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے. سنان نے کہا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر چلا. ہر مولا کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا, 3 بھال کا تیر چلا, اصغر کے گلے میں لگا. ننھا گلا, نازک گلا, ایک سرے سے دوسرے سرے تک پورا گلا چھد گیا. خون کا فوارہ, خون نکلا. حسین نے تیر نکالنا چاہا, اصغر تڑپ گیا. 6 مہینے کا بچہ اصغر تڑپ گیا. حسین نے کہا اصغر مجھے پتا تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن حیدر کرار کا پوتا ہے, حسین کا بیٹا ہے, عباس جری کا بھتیجا ہے, میں تیر نکالتا ہوں, تڑپنا نہیں. بھئی یہ کہہ کے تیر نکالا. تیر کیا نکلا, اصغر کا دم نکل گیا, اصغر کی جان نکل گئی, خون کا فوارہ بلند ہوا. حسین نے اپنے ہاتھوں میں چلو میں یہ خون لیا, آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ آسمان کانپ اٹھا, مولا یہ خون ادھر نہ آنے پائے, قیامت تک بارش نہیں ہوگی. حسین نے یہ خون زمین کربلا پہ گرانا چاہا, زمین تھرا اٹھی, مولا یہ خون ناحق نہ آنے پائے, قیامت تک کوئی سبزہ پیدا نہ ہوگا. حسین کے چلو میں اصغر کا خون ہے, انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے وہ خون لے کے چہرے پہ ملا, نانا رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اسی حالت میں جاؤں گا, میرے اصغر کا خون میرے چہرے پر ہے. مگر اب یہ لاشے کا کیا کریں؟ 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائک و تسلیما لامرک. اور ایک بار خیمے میں لے کے گئے. رباب نے دیکھا, صرف ایک جملہ کہا, امثلو کا ینہر, بیٹا 6 مہینے کا تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتا, ہائے میرا ششماہا. مگر رباب آپ اسی پر حیران ہیں کہ آپ کا ششماہا 6 مہینے میں ذبح ہوا. ارے اصغر کے ذبح کو یوں سنیے, بس آخری جملے, ریاض القدس جلد 2 صفحہ 11, روایت یہ 11 محرم کا قافلہ چلنے والا. عمر سعد نے کہا سارے سر نظر آ رہے, اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا. سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا. حسین خیمے میں گئے, پھر خیمے سے باہر آئے, ٹیلے کے پیچھے گئے اور وہاں کہیں اصغر کو دفن کر کے خالی ہاتھ آ گئے. اب پتہ نہیں کہاں دفن کیا, اتنا بڑا میدان. شمر نے کہا میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اور کیسے ڈھونڈا؟ ہاتھ میں ایک نیزہ لیا, زمین کربلا میں نیزہ گاڑتا ہے نیزہ نکالتا, نیزہ گاڑتا ہے نیزہ نکالتا, نیزہ گاڑا اب جو نکالا, نوکے نیزہ پر ششماہ اصغر کا ننھا سا لاشا, بس وہ لاشا, ششماہ اصغر کا لاشا. شمر نے ایک ہاتھ سے اصغر کا لاشا پکڑا, دوسری ہاتھ سے جیب سے خنجر نکالا, اصغر کے نازک سے گلے پر شمر کا خنجر چل رہا ہے. در خیمہ پہ سکینہ کھڑی ہے, پھوپھی اماں, ہر ایک بار مارا گیا, ہائے میرا اصغر بھیا 2 مرتبہ مارا جا رہا. ہائے اصغر, ہائے اصغر. ایک بار اصغر کا ماتم اپنی
بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، اپنے علی اصغر کو، اپنے علی اصغر کو گودی میں سلاؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، اے لال تصور میں دے دے کے تجھے لوری، اے لال تصور میں دے دے کے تجھے لوری، مقتل میں تیرے خالی جھولے کو جھلاؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، ملنے کے لیے ماں سے کچھ دیر تو آ جاؤ، ملنے کے لیے ماں سے کچھ دیر تو آ جاؤ، مجھ دکھیا پہ کیا گزری سب حال سناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، جاتے ہوئے خیمے سے جو تو نے کیے بیٹا، جاتے ہوئے خیمے سے جو تو نے کیے بیٹا، ان تیرے اشاروں کو میں بھول نہ پاؤں، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، آنا ہو اگر مشکل آواز دو مادر کو، آنا ہو اگر مشکل آواز دو مادر کو، مقتل سے تمہیں لینے میں خود چلی آؤں گی،
بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی۔ گودی میں تجھے لے کر میں سوچا یہ کرتی تھی، گودی میں تجھے لے کر میں سوچا یہ کرتی تھی، اس شعر کو میں اپنے عباس بناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی۔ ملنے کے لیے ماں سے کچھ دیر تو آ جاؤ، ملنے کے لیے ماں سے کچھ دیر تو آ جاؤ، مجھ دکھیا پہ کیا گزری سب حال سناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی۔ جاتے ہوئے خیمے سے جو تو نے کیے بیٹا، جاتے ہوئے خیمے سے جو تو نے کیے بیٹا، ان تیرے اشاروں کو میں بھول نہ پاؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں گی۔ اپنے علی اصغر کو، اپنے علی اصغر کو گودی میں سلاؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے لوری سناؤں 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 یا حسین 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 یا حسین
حسین یا 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 حسین